شيئا جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. اس سے پہلے کی رکوع میں اللہ تعالیٰ نے شیطان کی سرکشی کا تذکرہ فرمایا تھا. اس رکوع کے اندر قرآن کریم کے تعلق سے ایک بات بتائی جا رہی ہے کہ قرآن کریم میں ہدایت کے جو مضامین ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالی نے مختلف پیرائے میں بار بار بیان فرمایا ہے. عمدہ مثالوں کے ذریعے باتوں کو واضح کیا گیا اور وحدانیت کے، رسالت کے یا اسی طرح بعث بعد الموت کے جو مسائل ہیں انہیں مختلف انداز میں سمجھانے کی قرآن کریم کے اندر کوشش کی گئی ہے، اسے سمجھایا گیا ہے. اللہ رب العزت کی وحدانیت کا ہی مسئلہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے مختلف مواقع پر اس کا تذکرہ فرمایا. کہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کا تذکرہ کیا گیا، کہیں اس کی صفات کا تذکرہ کیا گیا، کہیں اللہ رب العزت کے علم کا تذکرہ مختلف انداز میں کیا گیا، کہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا تذکرہ فرمایا، زمین اور آسمان اور اس کے درمیان کی چیزوں کی تخلیق کا تذکرہ کیا ہے. تو اس طرح مختلف انداز سے قرآن کریم یہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ تمہارا خالق ایک ہے، تمہارا مالک ایک ہے، تمہارا معبود ایک ہے. اسی طرح انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا جو سلسلہ اللہ رب العزت نے چلایا تو مسئلہ رسالت کو بھی قرآن کریم نے مختلف انداز میں واضح طور پر سمجھانے کی کوشش کی اور جگہ جگہ مختلف نبیوں کا تذکرہ کیا، ان کے قوموں کے حالات کا تذکرہ کیا. خود سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا گیا اور اس طرح مختلف انداز سے رسالت کے مسئلے کو واضح کیا گیا. اسی طرح انسان مرے گا تو مرنے کے بعد پھر دوبارہ اسے زندگی ملے گی، اللہ تعالیٰ اسے جمع فرمائیں گے، اسے زندہ فرمائیں گے، اس کا حساب ہوگا اور انسان کا دو انجام ہوگا، یا تو جنت ہے یا جہنم ہے. ان دونوں انجاموں میں سے اس کے اعمال کی بنیاد پر ایک انجام تک اسے پہنچنا ہے. اس مضمون کو بھی بار بار قرآن کریم نے بیان کیا ہے. تو اس طرح مسائل ہیں، قرآن کریم مختلف مثالوں سے، مختلف طریقوں سے اسے بار بار بیان کرتا ہے اور بظاہر کبھی یہی لگتا ہے کہ ایک بات کو قرآن کریم نے مختلف انداز میں مختلف جگہ بار بار اسی بات کو بیان کیا ہے. جیسے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، آپ پہلے پارہ سے شروع کریں تو وہیں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہوتا ہے اور مختلف پاروں میں ان کے واقعات، ان کے حالات کو بیان کیا گیا. ساحران فرعون کے جو واقعات ہوئے اس کو بیان کیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے وقت کیا حالات پیش آئے ان کو بیان کیا. اسی طرح اور دیگر نبیوں کا تذکرہ کیا. حضرت نوح علیہ السلام کی قوموں کا اور ان کا تذکرہ کئی مقامات پر کیا گیا. حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ کئی مقامات پر کیا گیا.
تو کبھی ایسا ہوا کہ مختلف مقامات پر انبیاء کے واقعات اور ان کے حالات، ان کے ماننے والوں کے واقعات بیان کیے گئے۔ کبھی ایسا ہوا کہ کسی نبی کے واقعے کو یکجا بیان کیا گیا، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ باضابطہ ایک سورے کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ تو یہ مختلف شکلیں ہیں، یہ قرآن کریم کا انداز ہے، اس کو تکرار نہیں کہا جاتا ہے۔ ایک چیز کو اگر 10 مرتبہ بیان کرنے کی ضرورت پیش آئے گی تو اس کو 10 مرتبہ بیان کیا جائے گا، اور اس کو تکرار نہیں کہا جائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ آدمی ایک ہی بات کل بھی بیان کیا تھا اور آج بھی بیان کر رہا ہے، وہی بات پھر پرسوں بھی بیان کیا۔ ایک بات کو جب اس نے کل بیان کر لیا تو اب اس کی ضرورت ختم ہو گئی، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ انسان ایک مرتبہ کھانا کھا لے، اب اس کے بعد پھر اسے کھانے کی دوبارہ ضرورت نہیں رہ گئی، ایسا نہیں ہوتا، اسے بار بار کھانے کی ضرورت پیش آئے گی، اور جب بھی اسے بھوک لگے گی تب تک وہ کھانا کھائے گا۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بار بار کھا رہا ہے، جب جب اسے بھوک لگتی ہے تب تک کھا رہا ہے، جب جب اسے ضرورت محسوس ہوئی تب تک وہ خوراک لے رہا ہے۔ قرآن کریم نے جیسے سورہ رحمان کے اندر ایک آیت کا تذکرہ کئی مرتبہ کیا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یا جیسے ایک آیت ہے سورہ قمر میں اس کا تذکرہ کئی بار کیا گیا، فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ تو یہ سب فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، اس طرح کی جو آیات ہیں تو بار بار اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے، یہ تکرار نہیں کہلاتا، نئے مضامین کو اس کے ذریعے بیان کیا جاتا ہے۔ یا یہ کہ کہیں ضرورت پڑتی ہے ماقبل کی باتوں کو ریپیٹ کرنے کی، ایک مرتبہ آدمی کو سمجھا دیا گیا تو ضروری نہیں ہے کہ وہ سمجھ جائے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ آدمی کو ایک مرتبہ سمجھانے کے بعد دوبارہ اسے سمجھانے کی ضرورت پڑے، سیبارہ سمجھانے کی ضرورت پڑے، تو ظاہر ہے کہ جب جب اسے سمجھانے کی ضرورت پڑے گی تب تک اس کا تذکرہ کیا جائے گا۔ تو اس کو تکرار کہا تو جا سکتا ہے، لیکن یہ وہ تکرار نہیں ہے جو عیب ہے۔ بار بار آدمی ایک ہی بات کو بیان کرے تو بوریت ہو، یہ وہ چیز نہیں ہوتی ہے۔ قرآن کریم نے اس طرح مختلف مثالوں کو بار بار بیان کیا، مختلف مضامین کو بار بار بیان کیا، مختلف حالات اور واقعات کو اللہ تعالیٰ نے بار بار بیان کیا۔ یہ سب بیان کرنا محض اس لیے ہے کہ انسانیت کے ذہن و دماغ میں وہ باتیں پیوستہ اور راسخ ہو جائیں جو باتیں قرآن کریم اسے سمجھانا چاہتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود انسانوں کی صورتحال اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اس کے باوجود انسانوں کی صورتحال یہ ہے کہ وہ حق بات میں جھگڑتا ہے، وہ بہت زیادہ جھگڑالو ہے۔ ایک بات آدمی کو اگر ایک بات سمجھا دی جائے تو یہ ممکن ہے کہ شاید اس کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی اور اس کی وجہ سے وہ بات میں جھگڑنے لگے، کیڑے نکالنے لگے۔ لیکن جب اسے ایک بات کو مختلف پیرایوں میں بار بار سمجھایا جا رہا ہے، پھر جھگڑنا یہ عجیب سی بات ہے، اور یہی انسان کی فطرت ہے جس کو قرآن کریم نے بیان کیا۔ یہ کافروں کی فطرت ہے، جب اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا تب اس کو سمجھنا چاہیے، لیکن اس کے باوجود وہ نہیں سمجھتا ہے اور وہ جھگڑے کرتا ہے، انبیاء علیہ السلام کے ساتھ وہ مباحثے کرتا ہے، تکرار کرتا ہے، جو باتیں بتائی جاتی ہے اس میں کیڑے نکالتا ہے، ان باتوں کی تقلید کرتا ہے، اس کی تکذیب کرتا ہے۔ اب جیسے حضرات انبیاء کرام علیہ السلام لوگوں کو بتاتے ہیں کہ لوگوں بات مانو، نہیں مانو گے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے، جس طرح پچھلی قوموں پر عذاب آیا۔ تو اب بجائے اس کے کہ آدمی بات مانے، یہ کہنے لگے کہ جس عذاب کا آپ ہم کو جس عذاب سے ڈرا رہے ہیں وہ عذاب لے آئیے، تو ظاہر ہے یہ سوائے جھگڑے کی اور کوئی بات نہیں ہے۔ اگر عذاب آ گیا تو پھر اس سے بچنے کی کوئی شکل نہیں ہے۔ بہت سے لوگوں نے یہ کہا، ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء فأتنا بعذاب علیم۔ جو کچھ آپ ڈرا رہے ہیں اگر یہ بات واقعی سچ ہے تو آپ عذاب لائیے، آسمان سے پتھروں کی بارش ہمارے اوپر ہو جائے، یہ ہم پر دردناک عذاب آ جائے۔ بعض لوگوں نے یہ کہا، فاتنا بما تعیدنا ان کنت من الصادقین، آپ بار بار عذاب کہہ رہے ہیں تو عذاب آ جائے ہمارے سامنے، ہم بھی دیکھ لیں۔ تو یہ صورتحال ہے انسانوں کی کہ جب اس کے سامنے حق بات کو مختلف دلائل کے ذریعے بیان کیا جاتا ہے تو ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ بندہ ہے اور اللہ کی بات اس کے سامنے بتائی گئی ہے تو بندہ ہو کر بندگی کا اظہار کرے، لیکن بندگی کا اظہار کرنے کے بجائے شیطانی کام وہ کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، مکر کرتا ہے اور تکبر کے ساتھ ان چیزوں سے اعراض کرتا ہے اور اس میں جھگڑتا ہے۔ یہ انسانی فطرت ہے۔ ایسے لوگوں کی صورتحال اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ کیا ایسا لگتا ہے کہ یہ لوگ ماننے کے لیے بس عذاب الہی کا ہی انتظار کر رہے ہیں؟ ایک آدمی جب پوری دل سوزی کے ساتھ بات کو سامنے رکھ دے اور جتنے دلائل اس سلسلے میں ہونے چاہیے وہ ساری باتیں بیان کر دے، اس کے باوجود بھی کوئی آدمی نہ سمجھنے پر تلا ہوا ہو
ایک تو یہ ہے کہ آدمی کی سمجھ میں بات نہیں آئی. ظاہر ہے کہ اللہ رب العزت کو پورا علم ہے کہ انسانیت کے سمجھنے کے لیے کتنی چیزیں ضروری ہو سکتی ہیں. جتنی چیزیں انسانیت کی سمجھ کے لیے ضروری ہیں اللہ تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کو بیان کیا. حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا، اس پر اللہ تعالیٰ نے احکامات نازل فرمائے، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے معجزات دیا ہے. تو انسانیت کو سمجھنے کے لیے جو دلائل چاہیے وہ سارے دلائل دیے گئے. نبی کے برحق ہونے کے لیے بھی جو دلائل چاہیے وہ بھی دیے گئے. اور اللہ تعالیٰ نے جو احکامات اتارے ہیں وہ احکامات فطرت کے مطابق ہیں، اور ان احکامات پر عمل کرنا انسانی ذمہ داری ہے. اس سب کے بھی دلائل دیے گئے. اس کے باوجود بھی اگر کوئی نہیں مانے تو یہ کہا جاتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے انجام کو دیکھ لو گے تبھی مانو گے. یہ ایک محاورہ کی بات ہے کہ آدمی جب ایسے مواقع پر بات نہیں مانے تو ایسے مواقع پر بولتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ تم مان کر نہیں دو گے، اس وقت مانو گے جب نتیجہ تمہارے سامنے آ جائے گا. ظاہر ہے کہ جب نتیجہ سامنے آئے گا تب اس کا ماننا بے فائدہ ہوگا. ایک آدمی اسے بار بار کہا جاتا ہے، وہ طالب علم ہے، پڑھو پڑھو نہیں تو امتحان میں فیل ہو جاؤ گے. فیل ہونے والوں کے حالات واقعات بتائے جا رہے ہیں، فیل ہونے کا جو برا انجام ہے وہ اس کے سامنے بار بار بیان کیا جا رہا ہے. مگر وہ طالب علم اتنا سرکش ہے کہ اتنا سب کچھ سمجھانے کے باوجود بھی وہ پڑھتا نہیں ہے. تو بالآخر استاذ مجبور ہو کر اسے کہتا ہے تم اس وقت تک نہیں پڑھ سکتے جب تم باضابطہ امتحان میں فیل نہ ہو جاؤ. ظاہر فیل ہونے کے بعد پڑھنے کا کیا سوال ہے، جب تب تو فیل ہو گیا. یہ ڈرایا گیا کہ گویا تم اس حد تک سرکش بن گئے ہو کہ سرکش بننے کی صورت میں جب تک انجام کو نہ دیکھ لو تب تک تم مان کر نہیں دو گے. اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں سے اسی طرح کا خطاب کیا ہے کہ ہدایت جب واضح ہو گئی، حضرات انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لے آئے اور جو دلائل معجزات ہونے چاہیے وہ سارے معجزات ان کے سامنے رکھ دیے گئے، سارے دلائل رکھ دیے گئے. اب اس کے باوجود نہیں ماننے کا مطلب یہ ہے کہ جو حالات پچھلے لوگوں کے تھے وہ حالات ان کے سامنے آ جائے اور انہیں ہلاک کر دیا جائے. ظاہر ہے جب ہلاک کیا جائے گا تو پھر ہدایت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. یہی کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب واقعی ان کے سامنے آ جائے، گرنے لگے، تب جا کر یہ لوگ مانیں. تو یہ تو انتہائی عجیب سی حالت ہے کہ آدمی دلائل کو دیکھ کر نہ مانے، جب اللہ کا عذاب آ جائے تب مانے. اس وقت کا ماننا کوئی اعتبار نہیں ہوگا. یہ وہ کچھ مضامین ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اس رکوع کے اندر بیان فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ. ہم نے اس قرآن کریم میں لوگوں کے لیے مختلف قسم کے مثالوں کو بار بار بیان کیا. وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. لیکن انسان بہت زیادہ جھگڑالو واقع ہوا ہے. انسان ان حق کی باتوں میں بھی جھگڑتا ہے. روایتوں میں آتا ہے جھگڑنے کی مثلا ایک مثال دی جاتی ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص کو اللہ کے دربار میں پیش کیا جائے گا، وہ کافر ہوگا، اور اللہ تعالیٰ جب اس کو سوال کریں گے تو اس کے نامہ اعمال کو اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا، یہ تمہارے نامہ اعمال ہے دیکھ لو. وہ کہے گا میں نامہ اعمال کو نہیں مانتا. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو اس کے سامنے پیش فرمائیں گے اور یہ کہا جائے گا یہ فرشتے ہیں جنہوں نے تمہارے اعمال کا ریکارڈ تیار کیا ہے، ان سے سن لو. تو یہ کہیں گے میں فرشتوں کی بھی بات نہیں مانتا، میں نے فرشتوں کو تو دیکھا نہیں تھا دنیا کے اندر، یہ میرے سامنے تو نہیں تھے، میں ان کی بات بھلا کیوں مانوں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سامنے لوح محفوظ کو کھول دیں گے کہ دیکھو تمہارے بارے میں تمہارا ریکارڈ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے کہ تمہارا یہ انجام ہونا ہے. وہ کہے گا میں اسے بھی نہیں مانتا. تو انسان ایسا جھگڑالو ہے، اس کے سامنے جو جو چیزیں پیش کی جائیں گی وہ سب کا انکار کرتا چلا جائے گا. میں یہ نہیں مانتا، میں وہ نہیں مانتا، میں یہ نہیں مانتا. اور پھر یہ عرض کرے گا اللہ تعالیٰ سے یا اللہ آپ تو بندوں پر ظلم کرنے والے نہیں ہیں، آپ نے تو یہ طے کر لیا ہے کہ کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا. اللہ فرمائیں گے بے شک بات تو یہی ہے وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. تمہارے رب کی طرف سے کسی پر کوئی ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. تو کہے گا جب مجھ پر کوئی ظلم نہیں ہونا ہے تو میں ایسی شہادت کو کیوں مانوں جو شہادت جس کو میں نے دیکھا ہی نہیں ہے، میرے سامنے جب وہ تھے ہی نہیں تو میں ان کی بات کیوں مانوں. ایک آدمی میرے پیچھے ہے اور وہ میرے بارے میں گواہی دے دے، میں اس کی بات کیوں مانوں. فرشتے میرے سامنے نہیں تھے، مجھے کیا پتا کہ وہ تھے یا نہیں تھے، میں دیکھتا تو پھر ایک بات ہوتی تو میں اس کی بات کیوں مانوں. تو اس طرح ان تمام شہادتوں کا انکار کر جائے گا. تب اللہ تعالیٰ اس کی زبان پر مہر لگا دیں گے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. اس وقت یہ صورتحال پیش آئے گی کہ اب اس کی زبان پر تالے پڑ جائیں گے، اب اس کے ہاتھ، اس کے پاؤں، اس کے دیگر اعضاء بولنا شروع کر دیں گے. ظاہر ہے یہ اعضاء وہ ہیں جو ہر وقت اس کے ساتھ رہتے تھے اور اس کی گواہی کا وہ انکار نہیں کر پائے گا. اور پھر اس کے بعد بالآخر اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا.
تو یہ ہے انسان کے جھگڑنے کی صورتحال کہ کل قیامت کے دن وہ اپنی بدعمالیوں پر بھی باضابطہ ڈھٹائی کے ساتھ اس کا انکار کر دے گا کہ میں ان اعمال کو نہیں مانتا، میں نے یہ کیا ہی نہیں، نہ وہ فرشتوں کی گواہی کو مانے گا، نہ نامہ اعمال کو مانے گا، نہ لوح محفوظ کو مانے گا، جو بھی چیزیں اس کے سامنے آئے گی وہ سب کا انکار کرتا چلا جائے گا۔ تو پھر آخر یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کے منہ پر تالے مار دیں گے اور پھر اس کی زبان، اس کے جو دیگر اعضاء ہیں وہ گواہی دیں گے ان کے خلاف۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، اور انسان بہت زیادہ جھگڑالو واقع ہوا ہے۔ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ، اور لوگوں کو نہیں روکا ہے اس بات سے وہ ایمان لے آئے جب ہدایت ان کے پاس آ گئی۔ وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ، اور یہ کہ وہ اپنے رب کے سامنے استغفار کریں، إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا، مگر یہ کہ پہلے لوگوں کا معاملہ ان کے ساتھ کیا جائے یا یہ کہ ان کے سامنے عذاب آ جائے۔ اتنی ساری باتوں کے آنے کے بعد اور ہدایت کے اس طرح مکمل واضح ہونے کے بعد بھی اگر کوئی نہیں مانتا ہے تو اس کا مطلب سیدھے یہی ہے کہ یا تو انہیں بھی عذاب کے ذریعے ہلاک کر دیا جائے تب مانیں گے، ظاہر ہلاک ہونے کے بعد ماننے کا سوال نہیں رہ جاتا، یا یہ کہ ان کے ساتھ بھی اللہ کا عذاب بالکل ان کے سامنے آ جائے تب مانیں گے۔ تو ایسا ماننے کا کوئی اعتبار نہیں ہے کہ جس ماننے کے سے پہلے آخرت کے احوال اور اس کے حالات انسانوں کے سامنے آ جائے۔ یہ ہے انسانوں کی صورتحال۔ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسولوں کو جو ہم نے بھیجا ہے دو کاموں کے لیے، ایک تو وہ ایمان والوں کو خوشخبری سناتے ہیں، جو لوگ اللہ کی ماننے والے ہیں انہیں خوشخبری دیتے ہیں جنت کی، اس کے انعامات کی، اور جو لوگ نہیں ماننے والے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈراتے ہیں۔ یہ کام ہے حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا، اور اس کام کے لیے جو دلائل چاہیے یہ دلائل حضرات کو دیے گئے، معجزات دیے گئے، دلائل دیے گئے، اور ایسی وہ تمام چیزیں انہیں مہیا کی گئی جن کے ذریعے ان کا نذیر ہونا، ان کا بشیر ہونا انسانیت کے سامنے واضح ہو جائے۔ لیکن اس سب کے بعد بہت ساری صورتحال لوگوں کی یہ ہوتی ہے کہ یجادل الذین کفروا بالباطل، کافر لوگ باطل کے ذریعے حق کو دبانا چاہتے ہیں، کافی لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اپنی غلط باتوں سے حق کو دبا دیں، انبیاء سے وہ جھگڑتے ہیں، انبیاء نے جو دلائل دیے ان دلائل کو وہ نہیں مانتے ہیں اور اپنی طرف سے ایسی دلیلوں کا مطالبہ کرتے ہیں جس کو حقیقت میں دلیل بنانے کی وقوفی ہے۔ اس کی بہت آسان سی سادہ مثال یہ ہے کہ کافی یہ کہے کہ میں بہت اچھا معمار ہوں، مستری ہوں، میں اچھا مکان بناتا ہوں، تو اس سے مکان بنانے کی جو دلائل ہو سکتے ہیں وہ تو مطالبہ کیے جا سکتے ہیں کہ آپ کوئی اچھا مکان بنا کر دکھلائیے، کوئی اچھا مکان آپ نے اس سے پہلے بنایا ہو وہ ہم کو دکھلائیے، اس کی تصویر دکھلائیں، یا اس طرح کا جو کوئی آپ نے کام کیا ہو، آپ کے ذہن میں جو پلاننگ ہو، یہ سب ہم کو دکھلائیں، یہ تو ایک بات سمجھ میں آتی ہے۔ ان کے قوموں کے حالات کا تذکرہ کیا، بہت اچھے معمار ہیں تو ذرا یہ جوتا سل کر ہم کو دکھلائیے، اگر آپ جوتا سل دیں تو میں سمجھوں گا واقعی آپ اچھے معمار ہیں، اگر آپ اچھے معمار ہیں تو کھانا بنا کر ہمیں دکھلائیے۔ یہ وہ دلیل ہے جس کا معمار کے اس کے پیشے سے اس کا کوئی تعلق نہیں، ضروری نہیں ہے کہ معمار کو اچھا کھانا بنانا بھی آتا ہو، یا اگر معمار کو جوتا کاٹنا بھی آتا ہو، اب اگر وہ بیچارہ جوتا نہیں کاٹے یا کھانا بنا کر نہیں دے تو اس سے اس کی معماری پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رسول ہونے پر اور اس رسالت کی حقانیت پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو دلائل پیش کرتے ہیں یہ ان کی رسالت کی حقانیت کے لیے کافی ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ اگر آپ واقعی اللہ کے سچے رسول ہیں اور جو دعوت کر رہے ہیں اس کعبے میں آپ مرد ہیں تو اس پہاڑ کو سونا بنا دیجیے، زمین سے پانی نکال دیجیے، آسمان سے بڑا کام کر دیجیے، یہ سب بیجا قسم کے جھگڑے ہیں جس کے ذریعے انسان چاہتا ہے کہ حق کو دبا دے۔ اس کے باوجود بھی اگر اللہ رب العزت کی مصلحت ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سارے کاموں کو باضابطہ دکھلا دیتے ہیں، کھول دیتے ہیں، ان کا جو مطالبہ ہوتا ہے وہ مطالبہ پورا کر دیا جاتا ہے تاکہ ان کے سامنے یہ واضح ہو جائے کہ تم نے جو مطالبہ کیا وہ مطالبہ جو دیکھو تمہارا پورا ہو گیا۔ جیسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معراج کا سفر کیا بہت آسان مثال ہے، تو معراج
معراج کے سفر سے جب واپس آئے اور حدیث کو بیان کیا تو لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ اگر آپ نے معراج کا سفر کیا ہے بیت المقدس گئے ہیں تو آپ یہ بتائیں کہ وہاں کھڑکیاں کتنی ہیں، دروازے کتنے ہیں، کھمبے کتنے ہیں؟ ظاہر ہے کہ وہ دلائل ہے کہ جن دلائل کا اس سفر سے کوئی تعلق ہی نہیں ہو سکتا۔ ایک آدمی کہیں کا سفر کرتا ہے تو سفر کرنے کے بعد اس سفر کے دوران جو حالات و واقعات پیش آئے ضروری نہیں کہ آدمی اس کو محفوظ رکھے۔ اور اس طرح کی چیزیں کہ میں یہاں سے مدھوبنی گیا تو درمیان میں کتنی دکانیں آئی، فلاں دکان کی شکل کیا کہ دروازہ کیسا لگا ہوا تھا، بلب کیسے لگے ہوئے تھے، پنکھا لگا تھا کہ نہیں لگا تھا۔ ایک عام انسان اس چیز کو نہیں دیکھتا، سے جائے کہ اتنا عام سفر ہوا معراج کا اور پھر آدمی ان چیزوں پر نگاہ رکھے۔ وہاں تو عجیب و غریب اسرار اور عجائب کا نظارہ کیا جانا تھا۔ ان چیزوں کو کیا دیکھا، دیوار کھمبوں کو کیا گنے گا، لیکن حضرات کی یہ بدماشی تھی کہ سفر معراج کا ہو رہا ہے تو اسرار اور عجائب کی انکشاف کے بجائے وہ پوچھ رہے ہیں کہ بیت المقدس ایک دیوار کیسی ہے، اس میں دروازے کتنے لگے ہوئے ہیں، اسے کھانے کی ضرورت نہیں رہ گئی۔ ان سوالوں کا جواب نہ دیا جاتا تو بھی معراج کے سفر کی حقانیت پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، کیونکہ اس کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ مگر اس کے باوجود بھی اللہ رب العزت نے یہ فضل فرمایا کہ بیت المقدس کے نظارے آپ کے سامنے کر دیے اور آپ نے اس کا جواب دیا۔ قرآن کریم نے جیسے سورہ رحمان کے اندر حضرات کا یہ نہیں تھا کہ حق واضح ہو جائے، اگر یہ مقصود ہوتا تو حق تو کب کا ان کے سامنے واضح ہو چکا ہے۔ مقصود تو واضح کرنا تھا اور آپ کو زیر کرنا یہ مقصود تھا، لہذا اس کے بتانے کے باوجود بھی تو یہ حال کفار کی آیات ہیں کہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی حق پاراں کو چاہتے ہیں کہ اپنے باطل کو اس کے ذریعے بیان کیا جائے۔ ظاہر ہے کہ جو حق ہے وہ کہیں ضرورت پڑتی ہے اور باطل چاہے کتنوں ابھر کر آتی ہے اس سے کوئی فرق نہیں کو سمجھا دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وما نرسل المرسلین الا ایسا ہو سکتا ہے کہ آدمی کو ایک مرتبہ سے ایک رسولوں کو نہیں بھیجتے مگر بشارت دینے والا اور ڈرانے والا سیوارہ سمجھانے کی ضرورت پڑی ہے۔ ظاہر ہے کہ جب آپ اسے جھگڑتے ہیں باطل سے تب تک اس کا تذکرہ کیا جائے اس کے ذریعے حق کو اس کو ٹکرار واتخذوا جا سکتا ہے، لیکن یہ وہ ٹکرار نہیں ہے جو ہمارے آیات کو اور عقیدوں کو جن سے بیان ڈرایا گیا ہے اس کو مذاق یہ وہ چیز نہیں ہوتی۔ اللہ کی آیات کو قرآن کریم اس طرح مختلف مثالوں سے ڈرایا جاتا ہے، اس کو مذاق بنانے کا ایسا نہیں ہوگا۔ اگر ہوگا تو ہماری اوپر لا کر اللہ تعالیٰ نے بار بار بیان کیا۔ یہ سب کام آنے والا نہیں ہے، اس لیے ہے کہ انسان فیصلہ آئے گا دماغ میں وہ باتیں پیوستہ اور راسخ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قرآن کریم سے بہت زیادہ ظالم ہے اس شخص کے مقابلے، لیکن اس کے باوجود کہ انسانوں کی صورتحال اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا جس کے اس کے باوجود کہ انسانوں کی صورتحال یہ ہے کہ وہ حق بات میں جھگڑتا ہے، بہت زیادہ جھگڑا اس سے راز کر لیا، واسی علاقت اور یہ بات سمجھائی ہے ان اعمال کو بھول گیا جس کو اس نے آج سمجھ میں یہ بات نہیں آئی۔ انسان اور اللہ تعالیٰ و تعالیٰ کی طرف سے جھگڑنے جا رہی ہے، لیکن آپ کی نصیب یہ کہ اس سے ایک بات کرتا ہے بلکہ وہ گناہ اس کو یاد نہیں ہے، وہ کرنا یہ عجیب ہے جو بار بار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کی فطرت سے بڑا کوئی ظالم قرآن کریم میں بیان کیا جب آدمی کی فطرت سے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا اللہ کی آیات سمجھنا کرنے لگے اپنے اعمال کے باوجود وہ نہیں سمجھتا ہے اور وہ جھگڑے کرتا ہے، انبیاء سے صرف نظر کر کے ساتھ وہ مباحثہ کرتا ہے، ٹکرار کرتا ہے۔ تو جو باتیں بتائی جاتی ہے اس کی جب نکالتا ہے ان پر مہر لگا دیے جاتا ہے، اس کی تہذیب کرتا ہے، اس کے ذریعے سے حضرات انبیاء کرام علیہ السلام نہیں بتاتے ہیں کہ لوگوں کو بات سے نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ نہیں ہو پاتا ہے اور پھر آخر آرام جہنم رسید ہوتا ہے۔ تو اب بجائے اس کے آپ کی باتیں ہیں یہ کہنے لگا جاننا سے ڈراتی ہے آزاد لے آئیے، ہم نے ان ظاہروں پر مرائے گھٹنے کا کوئی بات نہیں ہے، اگر آزاد اور اس کے کان میں اس سے بچنے کی کوئی شکل نہیں تب اس لوگوں نے یہ کہا اور اگر آپ ان کو ہدایت کی طرف بلائیں فلن یہتدون ابدا کبھی بھی ہدایت یاب نہیں ہو سکتے۔ کچھ آپ ڈراتے ہیں برائی بات گمراہیوں کے اندر حد سے زیادہ آسمان سے پتھروں کی بارش ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ پر دردناک عذاب والے کو زیادہ دن لوگوں نے یہ کہا فاتنا بما تعدنا اجتماع من الصادقین، انسان کے قلوب پر جب گناہوں کی شک آ جائے اور انسان جانتی ہے کہ اس کی صورتحال یہ صورتحال ہے انسانوں کے مختلف طرح کے سامنے حق بات کو مختلف دلائل کے ذریعے بیان کہیں اللہ تعالیٰ نے کہا کلّا نہ چاہیے کہ وہ بندہ ہے اور اللہ کی بات اس کے سامنے بتائی گئی ہے، کہیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بندگی کا اظہار کرے لیکن بندگی کا اظہار کرنے کی بجائے شیطان کا وہ کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، مکر کرتا ہے، ان کی آنکھوں کے سامنے پردہ ہے، ساتھ ہی اس طرح سے اعراض کرتا ہے اور اس میں جھگڑتا ہے نہیں ہو پانے کی طرف اور وہ اپنے باطل کے اندر ایسے لوگوں کی صورتحال اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا۔
کہ جب لوگ اس طرح سمجھتا ہے کہ یہ لوگ ماننے کے لیے بس عذاب الہی کا انتظار کر رہے ہیں، اس کو بھی قرآن کریم کی شاید جب پوری دلسوزی کے ساتھ اس لیے نہیں آتا کہ آپ کا پروردگار اور جتنے دلائل اس سلسلے میں ہونے چاہیے وہ ساری باتیں بیان کرتا ہے، اس کے باوجود بھی کوئی آدمی نہ سمجھنے پر انسان کو ڈھیل دی جاتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آدمی کی سمجھ میں بات نہیں آئی، ظاہر ہے کہ اللہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ جو کچھ کر رہا ہے انسانیت کے سمجھنے کے لیے، بلکہ ایسی چیزیں ضروری ہو دی جا رہی ہے اور جتنی چیزیں انسانیت کی سمجھ کے لیے ضروری ہے اللہ تعالیٰ نے وہ ساری چیزوں پر یاد کرنے والے ہیں کرام اور رحمت کو بھیجا، اس پر اللہ تعالیٰ نے احکامات نازل فرمائے، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے معجزات دیا جیسے فقر میں انسانیت کو سمجھنے کے لیے جو دلائل چاہیے وہ سارے دلائل کا موافقہ بھی برحق ہونے کے لیے بھی جو دلائل چاہیے وہ دلائل الہی میں گرفتار اور اللہ تعالیٰ نے جو احکامات اتارے ہیں وہ احکامات فطرت کے مطابق ہے، اس کے لیے ان احکامات پر عمل کرنا انسانی ذمہ داری ہے، اس سب کے بھی دلائل دیے گئے۔ تو جس کے باوجود بھی اگر کوئی نہیں مانے گا تو یہ کہا جاتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے انجام نہیں دیکھ لو کہ کبھی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بات ہونے کی ضرورت ہے کہ آدمی اگر ایسے مواقع پر بات نہیں مانے اور ایسے مواقع جو لوگ اس سے پہلے کا مطلب یہ ہے کہ تم مانگ کے نہیں دو گے، دیکھنا چاہیے جب نتیجہ تمہارے سامنے آ جائے گا تو اللہ ظاہر ہے کہ جب نتیجہ سامنے آئے گا تو اس کا مانا بلائنا ہو لما سے آدمی اور اسے بار بار کہا جاتا ہے وہ داخلے میں پڑھو نہیں وہ جاننا ہے اللہ کی لیوان ہونے والوں کے حالات واقعات بتائے ہلاکت کے لیے ہونے کا جو برا انجام ہے وہ اس کے سامنے پہلے بار بیان کیا جاتا ہے، ایسی طرح کے کام کیے میں اتنا سرکش ہے کہ اتنا سب کچھ سامنے کے باوجود بھی وہ پڑھتا نہیں ہے تو یہ جو بلا عذاب استاد مجبور ہو کر اسے کہتا ہے اس وقت تک نہیں پڑھ سکتے جب تم باضابطہ امتحان کا فیل نہ ہو جاؤ، ظاہر ہے کہ انسان کے پاس پڑھنے کا کیا سرکش مزید نہیں ہونا چاہیے اور اپنے آپ میں ایسا نہیں کرنا چاہیے گویا موزن کے حد تک جو سرکش بن رہے ہیں اچھے ہیں اگر یہ سرکش بننے کی صورت میں جب تک انجام کو نہ دیکھے گا تو اس تک بھی مان کر نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں سے اسی طرح کا خطاب کیا وہ وقت آئے گا ہدایت جب واضح ہو گئی حضرات انبیاء کرام علیہم السلام بنیادی طور پر ان آیات کے اندر اور جو دلائل معجزات ہونے چاہیے وہ سارے معجزات اللہ تعالیٰ نے ہدایت سارے ہدایت کے مضامین اب اس کے باوجود نہیں ماننے کا مطلب یہ ہے کہ جو حالات لوگوں کے تھے وہ حالات ان کے سامنے آ جائے اور انہیں ہلاک کر دیا جائے، ظاہر ہے جب ہلاک کیا جائے گا تو ہدایت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے جس کا کام کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب واقعی ان کے سامنے آ جائے گرنے لگے تب جا کر اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ جو اپنائے گا عجیب سی حالت میں گرفتار ہوگا، دلائل کو دیکھ کر نہ مانے نہیں آتا ہے، جب اللہ کا عذاب آ جائے تب مانے، اس وقت کا ماننا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مضامین ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اس رکوع کے اندر بیان فرمایا ہے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہم نے اس قرآن کریم میں لوگوں کے لیے مختلف قسم کے مثالوں کو بار بار بیان کیا۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، لیکن انسان بہت زیادہ جھگڑالو واقع ہوا ہے، انسان ان حق کی باتوں میں بھی جھگڑتا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے جھگڑنے کی مثلاً ایک مثال دی جاتی ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص کو اللہ کے دربار میں پیش کیا جائے گا، وہ کافر ہوگا اور اللہ تعالیٰ جب اس کو سوال کریں گے تو اس کے نامہ اعمال کو اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا، یہ تمہارے نامہ اعمال ہے دیکھ لو، وہ کہے گا میں نامہ اعمال کو نہیں مانتا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو اس کے سامنے پیش فرمائیں گے اور یہ کہا جائے گا یہ فرشتے ہیں جنہوں نے تمہارے اعمال کا ریکارڈ تیار کیا ہے، ان سے سن لو، تو یہ کہیں گے میں فرشتوں کی بھی بات نہیں مانتا، میں نے فرشتوں کو تو دیکھا نہیں تھا دنیا کے اندر، یہ میرے سامنے تو نہیں تھے، میں ان کی بات بھلا کیوں مانوں؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سامنے لوح محفوظ کو کھول دیں گے کہ دیکھو تمہارے بارے میں تمہارا ریکارڈ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے کہ تمہارا یہ انجام ہونا ہے، وہ کہے گا میں اسے بھی نہیں مانتا۔ تو انسان ایسا جھگڑالو ہے، اس کے سامنے جو جو چیزیں پیش کی جائیں گی وہ سب کا انکار کرتا چلا جائے گا، میں یہ نہیں مانتا، میں وہ نہیں مانتا، میں یہ نہیں مانتا، اور پھر یہ عرض کرے گا اللہ تعالیٰ سے یا اللہ آپ تو بندوں پر